پاکستان میں جان آپ کی غیر محفوظ ہے، اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ کیا ہیں؟ مشہور ہیں۔ حضرت مولانا اسلم شیخو پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو دونوں پاؤں سے معذور تھے، کبھی کوئی فرقہ وارانہ بیان ان کی زبان سے ہم نے نہیں سنا۔ انتہائی پازیٹیو وے میں قرآن کی خدمت کر رہے تھے، بہت میٹھا لہجہ تھا ان پر۔ تو لوگوں کو یہ اعتراض تھے کہ سخت بیان کیوں نہیں کرتے یہ۔ میں نے خود ان کے بعض فین سے سنا کہ یار یہ سخت بیان کیوں نہیں کرتے، اتنے میٹھے بیانات ان کے ہوا کرتے تھے۔ ان کو شہید کر دیا۔ کیوں؟ فیمس ہو رہے تھے، وہ مشہور ہو رہے تھے۔ درسقرآن.com پہ ان کا ایک نام بن گیا تھا، پوری دنیا میں ان کے درس قرآن سنے جا رہے تھے۔ بہت علماء نے ان کو سمجھایا، آپ گارڈ رکھیں، آپ گارڈ رکھیں، آپ حفاظت کا انتظام کریں۔ لیکن ہمارے یہاں توکل کا ایک ایسا مفہوم پیش کیا جاتا ہے جو قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ حضرت مولانا یوسف الجہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، مفتی نظام الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے کبھی آپ نے کوئی نیگیٹو بات سنی ان کی زبان سے؟ کوئی چبھتا ہوا سخت جملہ؟ اتنی شائستہ زبان ہے کہ ان کے طلبہ نے ایک دفعہ بتایا کہ ایک دفعہ وہ مسئلہ بتا رہے تھے کہ کوئی شخص اگر لباس کے بغیر نماز پڑھے، لباس نہ ہو اس کے پاس، اس طرح کا کوئی مسئلہ تھا۔ تو ابھی ایک تھوڑا سا نامناسب لفظ ہے، اس کے لیے اردو میں استعمال ہوتا ہے بھائی، یعنی مجھے بھی وہ لفظ استعمال کرنا اچھا نہیں لگ رہا، یعنی ہم اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ جو لباس کے بغیر انسان ہو، ننگا کہتے ہیں نا، اس کے لیے بہت ہی اچھا نہیں لگ رہا، لیکن مجھے مثال سمجھانے کے لیے لفظ بتانا ضروری ہے۔ تو ایک طالب علم نے بتایا کہ یہ اس کا الٹرنیٹ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں۔ تو کافی دیر سوچتے سوچتے انہوں نے کہا بے لباس ہو گیا کوئی۔ یعنی اتنی شائستہ زبان ہے کہ کوئی بھی ایسا لفظ جو تھوڑا نامناسب لفظ ہے وہ بھی استعمال نہیں کرتے۔ لیکن آپ بتائیں ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو پاکستان میں آپ کی جان غیر محفوظ ہے، اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ کیا ہیں؟ ایک فیمس ہیں۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، میرا دل چاہ رہا تھا ان صاحب سے میں پوچھوں کہ ایک آدمی فیمس ہو گیا، چاہے وہ سعد رضوی صاحب ہوں یا کوئی بھی ہوں، تو فیمس آدمی کو جان بچانے کے لیے گارڈ رکھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بغیر کیسے؟ یعنی دکانوں پہ تو آپ اتنے موٹے موٹے تالے ڈال کے جاتے ہو، وہاں کوئی نہیں کہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک کے چلے جائیں ہم۔ کبھی کسی کو دیکھا اپنی گٹکے کی دکان پہ بھی تالا ڈال کے جائے گا وہ؟ وہاں کوئی نہیں کہتا کہ گٹکا ہے تو اللہ پہ توکل کرو، کہے گا گٹکے بھی چوری ہوتے ہیں بھائی، وہاں تالا ڈال کے جائے گا وہ۔ سنار نے اپنی دکانوں کے باہر گارڈ بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، پیسے کی حفاظت کے لیے، انسانی جان کی حفاظت کے لیے نہیں۔ اور یہاں انسانی جان کی حفاظت کی جب بات آتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ پہ توکل کرو۔ تو جب گارڈ ہوں گے تو کیا وہ گارڈ آپ کے ساتھ گدھا گاڑی پہ گھومیں گے؟ بولو نا، کیا ہو گیا؟ گدھا گاڑی پہ گھومیں گے؟ جب آپ کے ساتھ گارڈ ہوں گے تو وہ بائکوں پہ گھومیں گے آپ کے ساتھ؟ وہ بائک چلائے گا یا دشمن کا مقابلہ کرے گا؟ تو گارڈ ڈھالے کے بغیر نہیں ہوتے، ہونا تو یہ چاہیے۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ایک گاڑی سے مستقل الگ گاڑی ہونی چاہیے، گارڈ کے پاس 2 گاڑیاں ہونی چاہیے۔ ایک ہی گاڑی میں گارڈ ہوں، اسی میں جس کی حفاظت ہے وہ ہو، یہ بھی حفاظت کا پورا انتظام نہیں ہے، تو اصولی طور پہ 2 گاڑیاں ہونی چاہیے۔ وہ تو غنیمت ہے، اس نے ایک گاڑی رکھی ہوئی ہے۔ خام خامے اٹھا کے اعتراضات